So we have a youth population, اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے آپ نے کہا تھا سب کہہ رہے ہیں listen to the future. فیوچر آپ کا ہے. اور ہم نے ابھی تک جو بات عبداللہ نے بھی بتائی, you said that we didn't take care of the world as good as we should have. And I totally agree with that. But now your children have put some sense into us. You've told us کہ آگے کیسے بڑھنا ہے, اور جیسے ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے سائنس اور ٹیکنالوجی میں. VC ہمیں تو ابھی گھر میں جب کوئی چیز نئی خرید کے آتے ہیں نا, وہ ہیلپ کرنے کے لیے پوچھتے ہیں کیسے ہوگا یہ, تو کہتے ہیں کوئی 10 سال کا بچہ آپ کے گھر میں, اسے دے فون تو ہم اسے سمجھائے. اس لیے ہمیں سمجھ نہیں آتی جس طریقے سے دنیا بڑھ رہی ہے. تو میں سارے بچوں کو مبارکباد بھی دیتا ہوں ورلڈ چلڈرنس ڈے کی. میں یونیسیف کا بھی شکر گزار ہوں. ہم نے پاکستان میں جیسے تقویٰ نے بتایا جو چیلنجز ہم فیس کر رہے ہیں اس وقت, چاہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہوں, چاہے ہمارے سوشل پروٹیکشن کا ایریا ہے, ہیلتھ کے ایشوز ہیں, اس کے علاوہ کلائمیٹ چینج, موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے جو ہم چیلنجز فیس کر رہے ہیں, میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ حکومت سندھ اپنی پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن کے مطابق, اس لیے کہ وہ سب سے نوجوان لیڈر ہیں ہمارے ملک کے, ان کے ویژن کے مطابق ہم آگے بڑھیں. اگر آپ حکومت سندھ میں دیکھیں گے, ہم نے کئی کوشش کی ہے کہ ہم اپنے اداروں میں, خاص طور پہ وہ ادارے, ہمارے پاس بڑا اسٹرانگ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یونٹ ہے, ہم یوتھ کو لا رہے ہیں, ان لوگوں کو لا رہے ہیں جو نئی ٹیکنالوجی سے واقف ہیں, اور وہیں آپ بچوں کا فیوچر ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش یہی کریں گے کہ ہم آپ کے لیے ایک بہتر دنیا, ایک بہتر ملک, ایک بہتر صوبہ چھوڑ کے جائیں, اور پھر آگے فیوچر آپ ہے تو آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو لے کے آگے چلنا ہے. میں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے صرف بتا دوں کہ آج سے 2 سال پہلے ہمارے ملک میں اور خاص طور پہ صوبہ سندھ میں ایک بہت بڑا کیٹاسٹروفی آئی تھی, سیلاب آیا تھا. اس کے اندر تقریباً 1/3 بلکہ 2/3 کے قریب ہمارا صوبہ پانی کے اندر تھا, اور اس میں ہمارے 20 لاکھ سے اوپر لوگ بے گھر ہو گئے. خاندان, لوگ نہیں, لوگ تو تقریباً 1 کروڑ سے اوپر بے گھر ہو گئے تھے. ہماری 5.5 کروڑ کی آبادی ہے, تو تقریباً 20% ہماری آبادی کا بے گھر ہو گئے تھے. اس وقت حکومت سندھ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ گھر دوبارہ بنائیں گے اپنے لوگوں کے لیے, اور ہم نے یہ تہیہ کیا کہ نہ صرف ہم بنائیں گے بٹ انگریزی میں یہ کہتے ہیں ویل بلڈ بیک بیٹر, اور وہ ہم نے کیا. وی ڈڈ دیٹ. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وی بلڈ بیک بیٹر, وی بلڈ کلائمیٹ ریزیلینٹ ہاؤسز. ہم نے جو ماحولیاتی تبدیلی کے حساب سے وہ گھر بنائے کہ انشاءاللہ اگلی, اس لیے کہ ماحولیاتی تبدیلی جلدی جانے والی نہیں ہے, اس کی ہم نے خود ہی کریٹ کی ہے. اس کے لیے ہم نے ایسے گھر بنائے جو کہ اللہ نہ کرے اگلی دفعہ کوئی ایسے امتحان آئے تو اس میں وہ ریزیلینٹ رہیں, اپنی جگہ پہ وہ گھر کھڑے رہیں. اور اس میں پھر میں خاص طور پہ یونائٹڈ نیشنز, اقوام متحدہ کا بہت شکر گزار ہوں, اس لیے کہ شروع ہوا تھا جب 2023 کے شروع میں جنوری میں جنیوا میں کانفرنس کی تھی اقوام متحدہ نے, پاکستان کے ساتھ کو ہوسٹ کی تھی, اور اس کانفرنس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب اور UN سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹیرس نے ساتھ مل کے یہ اعلان کیا تھا. اور اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں
ہم نے اور انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ اگلے ہفتہ یا 10 دن میں ایک اس پہ بڑا ایونٹ بھی کریں گے. لیکن یہ میں ادھر سے اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا پروجیکٹ ویسے تو جو کنسیو کیا ہوا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے ہاؤسنگ کا. جب وہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگا اور انشاءاللہ اگلے 1.5 سال کے اندر وہ کمپلیٹ ہو جائے گا, یہ 1,20,00,000 لوگوں کو گھر مہیا کرے گا. اگین کلائمیٹ ریزیلنٹ ہاؤسنگ, اور اس میں میں یہ گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ آدھے سے زیادہ بچے ہیں. اور اگر جو ہم نے گھر بنائے ہیں جن لوگوں کے لیے, ان سب کو اکٹھا کر کے ایک ملک بنا دیں تو دنیا کے 154 کنٹریز آف دا ورلڈ ہیو اے لیسر پاپولیشن. تو اگر ہم ایک ملک کہتے ہیں اس کو جو ہم نے گھر بنائے تو یہ اس سے چھوٹے 154 ممالک ہوتے. یہ تو ہے انشاءاللہ جب 20 لاکھ پورے ہو جائیں گے. لیکن اس وقت جیسے میں بات کر رہا ہوں, ہم جو دنیا کا ریکارڈ ہے اس وقت تک سب سے زیادہ 8 لاکھ اور کچھ ہزار گھر تھے جو نیپال میں جو زلزلہ آیا تھا اس کے بعد بنائے گئے تھے حکومت کی طرف سے, وہ ہم کراس کر چکے ہیں. اور ہمارا یہ پروجیکٹ دنیا کا سب سے بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہو گیا ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ کنٹینیو رہے گا. اور اس میں خاص طور پہ ہم نے یہی خیال رکھا ہے کہ وہ بچے جن کے گھر سے چھت چلی گئی تھی اپنے ماں باپ کے ساتھ, ان کو جلد سے جلد آباد کیا جائے. تو آج کے دن کے حوالے سے میں اور زیادہ لمبی تقریر نہیں کروں گا, بیکاز آئی وانٹ ٹو کم ہیئر اینڈ انجوائے. جیسے آپ لوگ بچے آئی ہوپ انجوائے کر رہے ہیں آج کا یہ ایونٹ, میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑی دیر اس کو انجوائے بھی کروں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بار پھر یہ تہیہ کروں گا کہ حکومت سندھ انشاءاللہ تعالی یہ تہیہ کرتی ہے کہ ورلڈ چلڈرن ڈے پہ ہم انشاءاللہ تعالی کوئی we'll leave no stone unturned to make sure that our children have a better future, have a better world to live to. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, خاص طور پہ جو ہمارے distinguished guests آئے ہوئے ہیں, all the distinguished guests who've joined us here today. I'm really grateful to you all, and especially the UNICEF for giving us this opportunity of hosting this event, co-hosting this event here in Karachi. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.